بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، ہے کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھی، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی رالی اور جرأت کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام تیزی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشیوں، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیوں، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤ، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ گھوڑا 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس ہو گیا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے، جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجود کیا اور میں وہی چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔
कुरैशियों के वापस चले जाने की खबर जब कबीला गफान को पहुंची तो उन्होंने भी सामान बांधा और वापस चले गए। रवायत में है कि हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चला तो बावजूद कड़ाके की सर्दी के कसम अल्लाह की मुझे ये महसूस होता था कि गोया मैं किसी गर्म हम्माम में हूं। इसमें यह भी है कि जब मैं लश्कर कुफार में पहुंचा, इसी वक्त अबू सुफियान आग लगाए हुए कांप रहा था। मैंने इसे देखकर पहचान कर अपना कमान चढ़ा लिया और वो बिल्कुल मेरे सामने ही था। नामुमकिन था कि मेरा निशाना खाली जाए, लेकिन मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद आ गया कि कोई ऐसी हरकत न करना कि वो खबरदार हो जाएं, तो मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। जब मैं वापस आया उस वक्त भी मुझे कोई सर्दी महसूस न हुई, बल्कि ये मालूम हो रहा था कि गोया मैं हम्माम में चल रहा हूं। हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया, बड़े जोर की सर्दी लगने लगी और मैं कपकपाने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुझको उड़ा दी और मैं जब ओढ़कर लेटा तो मुझे नींद आ गई और सुबह तक सोया रहा। फिर सुबह खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहकर जगाया, ए सोने वाले, बेदार हो जा। और रवायत में ये भी है कि जब इस ताबी ने कहा कि काश के हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते और आपके जमाने को पाते, तो हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि काश तुम जैसा ईमान हमें भी नसीब होता के बावजूद न देखने के पूरा और पुख्ता अकीदा रखते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।